فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا ہے۔ تیز ہو جاتا ہے خوشبو کا سفر شام کے بعد، پھول صحراؤں میں بھی کھلتے ہیں مگر شام کے بعد، تم کیا اندازہ لگاؤ گے دکھوں کا میری، تم نے دیکھا ہی کہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں کوئی شجر شام کے بعد۔ بہت خوبصورت اشعار سے جناب باقر نقوی نواز رہے تھے۔ آئیے میں جناب نوشہ اسرار صاحب سے اس وقت گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے اس محفل کو نوازیں۔ جناب نوشہ اسرار صاحب ایک عرصے تک امریکہ میں مقیم رہے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلا دوں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی رہنے کے بعد ان کا وضو نہیں ٹوٹا، یہ وہاں بھی باوضو رہے، اس ملک میں بھی آ کر تالیاں بجائیں۔ جناب نوشہ اسرار صاحب بہت خوبصورت لب و لہجے کے باوقار شاعر۔ سب سے پہلے تو مجھے اس وقت کتنی خوشی ہو رہی ہے، واہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یہ صرف میں محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ تخمریزی جو 22 سال پہلے ہم لوگوں نے کی تھی، جو گھروں میں نشستیں ہوتی تھیں، آج وہ ایک خوبصورت گلشن کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں وہ تو اور بھی خراب ہے، اور میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ ساری محبتیں مجھے 22 سال کے بعد اس شہر سے مل رہی ہیں، تو پھر مجھے کیسا محسوس ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ سامعین کی نظر کرتا ہوں، اس شہر کے نظر کرتا ہوں جس نے مجھے آج اتنا حسین موقع دیا ہے۔ کہا ہے کہ فقط اتنا نہیں، گلشن یہ پہچانا سا لگتا ہے۔ کیا کہنے، فقط اتنا نہیں، گلشن میں پہچانا سا گلشن یہ لگتا ہے، پہچانا سا لگتا ہے، واہ گلوں کی اوٹ سے کوئی ہمیں آواز دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، فقط اتنا نہیں، گلشن یہ پہچانا سا لگتا ہے، گلوں کی اوٹ سے گلوں کوئی کی ہمیں، اوٹ سے کوئی ہمیں آواز دیتا ہے۔ اور جبیل والو یہ شعر سنو کہ میرے دل کے اندھیروں میں کوئی مہتاب کا ٹکڑا، میرے دل کے اندھیروں میں کوئی مہتاب کا ٹکڑا تیرے آنے سے آتا ہے، تیرے جانے سے جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، میرے دل کے اندھیروں میں کوئی مہتاب کا ٹکڑا تیرے آنے سے آتا ہے، تیرے جانے سے جاتا ہے۔ میرے تمام سامعین، آپ کی شرکت، آپ کا یہاں آنا مجھے بے حد خوشی دے رہا ہے، اور بحیثیت اب چونکہ میں میزبان ہوں تو میں آپ کا بھی میزبان ہوں اور ہمارے مہمان شعراء کا بھی میزبان ہوں، تو میں اب میزبانی کا فرض انجام دیتے ہوئے غزل کا پہلا شعر آپ کے نام بھی اور تمام شعراء کے نام پیش کرتا ہوں۔ ارشاد علی جان، کہا ہے، تہذیب سنے شعر، کہا ہے شبینہ کہ تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، وہ میرا دل ہے جہاں تو نے قدم رکھا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے، بہت اچھے نوشہ صاحب، واہ وہ واہ، میرا دل ہے سبحان اللہ سبحان جہاں اللہ، تو نے قدم رکھا ہے۔ اور تو ہے ساقی، شعر سنیں، داد بعد میں دے دیجئے گا کہ تو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ، تو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ، خم کا خم تو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے، خم کا خم تو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے۔ اور شعر میں، غزل میں خاص طور سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے، میں تو بھیا امریکہ کا رہنے والا، مجھے نہ اردو آتی ہے نہ شاعری آتی ہے، کہ غزل میں جب عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی دونوں شامل ہو جائے تو غزل کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اب شعر سنیے، اب آپ غزل کے شعر سننے کے
بالکل موڈ میں ہیں، اس کا مجھے احساس ہو گیا۔ ارشاد عالی جناب۔ شعر سنیے، اور اس شعر کو آپ محسوس کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اس پتھر کے قریب ہیں جس کو چومنے کے لیے پوری دنیا امڈی چلی آتی ہے۔ شعر عرض کیا ہے 2 مصرے میں کہ دیکھ تو عشق کی شدت کہ تیری چاہت میں، دونوں ہی عشق اس میں شامل ہے۔ دیکھ تو عشق کی شدت کہ تیری چاہت میں، بت شکن نے تیرے پتھر کو صنم رکھا ہے۔ دیکھ تو عشق کی شدت کہ تیری چاہت میں، بہت اچھے جناب۔ بت شکن نے تیرے پتھر کو صنم رکھا ہے۔ اور چاک گردش میں ہیں پھر جام نئے ابھریں گے، چاک گردش میں ہیں پھر جام نئے ابھریں گے، ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے۔ اور آج یہ شعر سنیے اور اپنے ساتھ لیتے جائیے۔ کہا ہے کہ فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا ہے۔ فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا، ہم نے تلوار کے بازو میں قلم رکھا ہے۔ اور شعر سنیے گا، شعر سنیے گا کہ خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں، خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں۔ شعر سنیے گا کہ کالے بادل لال بھی ہوں گے، طوفان یوں بھی آئے گا، کالے بادل لال بھی ہوں گے، طوفان یوں بھی آئے گا، تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور محل ڈھہ جائے گا، تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور محل ڈھہ جائے گا، خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں، لیکن یہ سیلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا، لیکن یہ سیلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا۔ 4 مصرے اور سنیے اور اس پر غور کیجئے گا کہ دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہوگا، واہ، دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہوگا، سنگ خارا کے شگافوں سے ابلنا ہوگا، کیا کہنے، اور شکوے زیست نہیں، شکوے دنیا بھی نہیں، کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔